السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ کہف جو قرآن کی 18 نمبر کی صورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھے تھے، اور میں نے شروع سے ہی جو ہے اپنی ویڈیوز میں سورہ کہف جو ہے بالکل بگننگ سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کیا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے جب وہ یوشع ابن نون کو لے کے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور پھر جب خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر میں نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ اب ادھر سے آگے مطلب ادھر رکوع ختم ہو رہا تھا، اب اس کے آگے سے جو ہے ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم واقعہ لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا۔ تو میں کوئی عالمہ وغیرہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر بھی نہیں ہوں، اور جس طرح سے آپ لوگ اپنا ترجمہ قرآن کا تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس طرح سے میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ میں اللہ forgive me for any mistakes، اگر آپ کو کوئی بات غلط لگتی ہے مطلب ڈاؤٹ فل لگتی ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں مطلب کہنا بھول جاتی ہوں، آپ لوگ اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیوز تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور لائک کریے گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیوز جو ہے مطلب کسی کے فائدے میں آ سکتی ہیں تو آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریے گا۔ چلیے اب میں آگے سے پڑھ رہی ہوں جہاں سے لاسٹ ویڈیو ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم نے شروع سے ہی سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھتے آئے ہیں، اور لاسٹ ویڈیو میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم سٹارٹ کریں، وہاں پہ رکوع اینڈ ہو رہا تھا، اس کے آگے سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ اب ایک سوال اس وقت یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ذوالقرنین کون ہے؟ تو ذوالقرنین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ جو ہے قرآن میں کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا تھا، لیکن مسٹر احمد صاحب کا لیکچر سن رہی تھی سورہ کہف کا ترجمہ اور تفسیر، تو انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں تھوڑا سا کافی اچھا سا انٹروڈکشن دیا ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہوں تاکہ آپ کو ذوالقرنین کا کردار زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، کیونکہ اکثر ذوالقرنین کے کردار کے بارے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ ذوالقرنین کا مطلب جو ہے وہ دو سینگوں والا اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ان کا لقب ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ پوچھتے تھے اس وقت کہ ذوالقرنین کون ہے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو اسرار احمد صاحب کے میں تھوڑا سا جو مجھے سمجھ میں آیا ان کے لیکچر سے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک ہمارے مفسرین کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہو جس کا ذکر اب ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا۔ اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سکندر اعظم جو ہے بہت بڑا کیونکہ سکندر اعظم جو الیگزینڈر دا گریٹ تھا وہ بہت بڑا فاتح تھا، وہ مقدونیہ سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا۔ لیکن ذوالقرنین کا جو سیرت و کردار قرآن میں پیش ہو رہا ہے وہ ایک انتہائی نیک مومن صالح بندہ مومن کا کردار ہے، اور الیگزینڈر دا گریٹ کا جو سیرت و کردار ہے اس سے کہیں سے بھی کہیں مناسبت، کوئی سملیرٹی، کوئی میچ نہیں، کوئی فٹ نہیں بیٹھتا اس کے کردار سے۔ تو بیسیکلی ذوالقرنین جو ہے وہ ایران کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور ایران اس وقت 2 ملکوں میں تقسیم ہوا ہوتا ہے، ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ آپ ایران کا میپ اپنے سامنے اگر ابھی رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی آگے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ تو ایک علاقہ ایران کا آپ دیکھیے گا کہ خراسان کا حصہ ہے، جو اصل ایران ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، بٹا ہوا نہیں ہے، مطلب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو ان میں ایک پارس پرانا جو پہلے پارس کہتے تھے جس سے اب لفظ فارس بنا ہے، وہ آپ دیکھیے گا صدرن ایران ہے، اور دوسرا مادہ یا میڈیا جو آپ دیکھیے گا کہ وہ ندن ایران ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کو جوڑ کر ایک حکومت یہ انہوں نے بنائی ایران کی، اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو ہے ایک سنہری دور شروع ہو گیا جس پر ایرانی بہت فخر بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ذوالقرنین نے اس علامت پر کہ میں نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک ملک بنایا ہے، اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگا دیے، اور اس طرح سے ان کا لقب جو ہے وہ ذوالقرنین پڑ گیا، یعنی 2 سینگوں والا۔ اس حوالے سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی تفصیل اس رکوع میں آئے گی۔ اب یہ جو رکوع ہے وہ ذوالقرنین کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے اسرار احمد کے لیکچر سے میں جو آپ کو دے رہی ہوں وہ دیتی ہوں۔ تو تاریخ میں مشہور ہے کہ وہ خسرو کے نام سے یا سائرس کے نام سے جو ہے مشہور ہے، اور اصل میں جو ایران کی عظمت کا دور ہے وہ انہی کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ اب ان کی پرسنالٹی سے، ذوالقرنین کی پرسنالٹی سے یہودیوں کو کیا دلچسپی تھی؟ تو وہ یہ تھی کہ 587 یعنی 587 قبل مسیح یعنی 587 BC میں
نیبوچڈ نظر جو عراق کا بادشاہ ہوتا ہے. اب تھوڑا سا میپ دیکھیں گے تو ایران کے ویسٹ میں جو ہے عراق ہے، اور عراق کے ویسٹ میں جو ہے سیریا شام ہے، جہاں پہ فلسطین، اسرائیل اور جارڈن اور یہ سارے لبنان وغیرہ علاقے ہیں، اور پھر اس کے ویسٹ میں جو ہے میڈیٹرینین سی آتی ہے. تینوں ملک جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ہیں. تو عراق کا بادشاہ ہوتا ہے نیبوچڈ نظر. تو وہ جو ہے وہ فلسطین پر، یعنی اپنے ویسٹ میں جو ہے جو شام کا علاقہ ہے فلسطین، اس پر جو ہے وہ اس کے جروسلم پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. وہاں پہ جتنے بھی یہودی ہوتے ہیں ان کو کیپٹیو بنا کر، قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے جاتا ہے. تو یہاں سے 150 سال کا یہودیوں کا قیدیوں کیپٹیوٹی کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اچھا آپ تھوڑا میپ میں دیکھیں گے تو شام جو پیلسٹین ہے، اسرائیل ہے، ایسٹ جارڈن ہے، ویسٹ بینک ہے، لیبنان ہے، سب مل کر جو ہے وہ شام یعنی سیریا بنتے ہیں. پھر اس کے مشرق میں یعنی اس کے پھر ایسٹ میں عراق ہے، اور اس عراق کے ایسٹ میں پھر جو ہے ایران ہے. تو 150 برس کا جو ہے کیپٹیوٹی کا دور جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہودیوں کا نیبوچڈ نظر کے پاس وہ عراق میں. پھر وہیں پہ پھر اسی وقت تقریباً اس وقت جو ہے وہ ایران میں یہ سائرس یا کیخ خسرو کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے یہ ابھرتی ہے. اور جب یہ فتوحات کا دائرہ مطلب جب فتوحات سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ عراق یعنی اپنے ویسٹ میں جو عراق ہے بالکل ساتھ ہی ایران کے، سب سے پہلے جو ہے عراق کو فتح کرتے ہیں. جب یہ عراق کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی یہودی ہوتے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم واپس جاؤ اور اپنا جروسلم آزاد کرو، وہاں پہ سیٹل ہو. تو پھر جو ہے یہ یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ واپس جاتے ہیں اپنے شہر اور اس کو آباد کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہیکل ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ، اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے یہ ذوالقرنین یہودیوں کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت کے معروف اور ایک اہمیت رکھتے ہیں، ان کے محسن ہوتے ہیں یہودیوں کے. تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایران کی پہلی حکومت کو ملا کر یعنی پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی ہے. اچھا اب جب ہم آگے پڑھیں گے قرآن میں تو ان کی فتوحات جو ہے جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو اب دیکھیں اپنے ویسٹ میں سب سے پہلے مغرب سے جو ہے یہ اپنی فتوحات سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا جو ہے جو مہم ہوتی ہے مغرب کی طرف جائے گی، جہاں سے ابھی سب سے پہلے عراق کو انہوں نے فتح کیا، جہاں سے یہودیوں کو آزاد کیا. پھر اس کے ویسٹ میں جو ہے یہ پورا شام مطلب پورا جو علاقہ آتا ہے فلسطین، یہ سارا پورا جو ہے یہ فتح کرتے ہوئے پھر یہ میڈیٹرینین تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مغرب میں سب سے پہلے مغرب کی ان کی مہم ہوتی ہے، پھر مطلب ایران کے مغرب میں، ایران کے ویسٹ میں. پھر اس کے بعد دوسری مہم جو ہوتی ہے وہ ایران کے ایسٹ میں ہوتی ہے. ہاں مکران تک کا علاقہ جو ایران سے ملتا ہوا ہے، بلوچستان، یہ پورا فتح کرتے ہیں ویسٹ کی طرف. اور پھر نارتھ کی طرف پھر ان کی تیسری مہم جو ہے شمالی مہم تیسری جو ہے وہ پہاڑی علاقے کی طرف جاتی ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، جب ہم قرآن کی ترجمہ پڑھیں گے. ابھی ان کا تھوڑا سا جو ہے نا میں آپ کو پرسنالٹی بتا دیتی ہوں. تو اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے فتوحات کی تھی ذوالقرنین نے، اسی طرح سے حضرت عمر علیہ السلام کے دور میں جو ہے کے عہد میں 3 لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے. ایک لشکر جو ہے وہ شام سے ہوتا ہوا مصر کی طرف گیا تھا، ایک لشکر جو ہے وہ عراق سے ہوتا ہوا ایران گیا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ شمالی علاقے کی طرف لشکر نکلا تھا، جسے اور کوہ کاف جسے کوکیشیا کہتے ہیں. آپ دیکھیے گا ماؤنٹین رینجز ہیں جو کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ہیں. تو وہاں پہ جتنے بھی ماؤنٹین رینجز ہیں آذربائیجان اور جارجیا، آرمینیا، یہ سب ندن جو علاقہ ہے ایران کا، یہ پورا جو ہے یہاں پہ جو ماؤنٹین رینجز ہیں وہاں پہ کوکیشیا کا جو علاقہ ہے بیسیکلی، تو یہ جو ہے اس کی فتوحات ان کو مسلمانوں کو ملتی ہے. تو یہ ایک بلو پرنٹ تھا جس پہ ہماری اس خلافت راشدہ سے لگ بھگ تقریباً یہ 1.5 سال پہلے جو ہے ذوالقرنین والا واقعہ پیش ہوتا ہے، یعنی 1.5 سال بعد جو ہے یہ ان کا واقعہ ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. تو یہاں پہ ایک بہت عظیم ایک بڑی سلطنت کے بانی بنتے ہیں ذوالقرنین، اور ایک نیک آدمی ہوتے ہیں. اچھا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک چھوٹی سی مملکت کے شہزادے ہوتے ہیں، ان کو قتل کیا جانا ہوتا ہے. ان کی داستانیں ہیں کہ جو ہے یہ ایک چھوٹی سی مملکت کے ایک شہزادے ہوتے ہیں، ان کو قتل کیا جانا ہوتا ہے، لیکن کوئی کسی طرح سے ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، اور جو ہے پھر ایک صحرا میں روپوش ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ان کو کسی نبی کی تعلیم سے آشنائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اسرائیلی نبی ہوں کیونکہ بنی اسرائیل کے کتنے سارے انبیاء گزرے ہیں.
اور یا پھر زرتشت یعنی کہ زوریسٹر، ان کی کیا پتہ وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں جن کی تعلیم ان تک پہنچتی ہے۔ بہرحال قرآن جو ہے ان کا جو پرسنالٹی ہے وہ انتہائی ایک نیک صالح بندہ مومن۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے قرآن میں اس کے کہ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے نیک صالح اور بندہ مومن ہوتے ہیں۔ الیگزینڈر دا گریٹ یا کسی اور فاتح سے، کسی اور حکمران سے ان کا کوئی فٹ نہیں بیٹھتا۔ اچھا، یہ اپنی شخصیت میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ تو اب میں قرآن کی طرف آتی ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ پڑھی ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے مال و اسباب، وسائل و ذرائع بخشے تھے، یعنی کہ ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کیے تھے۔ اب میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مغرب یعنی اپنے ایران کے ویسٹ میں جو ہے گئے تھے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک گدلے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ اب یہ جب وہ اپنے ویسٹ پہ نکلتے ہیں، مغرب کی طرف نکلتے ہیں، تو غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ اب اس کا فٹ نوٹس ہیں، یعنی مغرب کی انتہائی حد تک جب وہ پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ میڈیٹرینین کے ساحل پہ وہ پہنچے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سورج جو ہے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ اب اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلی پانی میں ڈوب رہا ہے، یعنی میڈیٹرینین کے ساحل پہ موسٹ پرابلی وہ پہنچے ہوں گے۔ اسٹار احمد کے لیکچر سے بھی بتا رہی ہوں آپ کو ملا کے۔ تو وہاں پہ جب وہ ساحل پہ، میڈیٹرینین کے ساحل پہ ان کو ایسا محسوس ہوا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو پرانا زمانہ تھا تو کوئی نقشے وغیرہ اتنے ہوتے نہیں تھے، میپس، تو ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے گدلے پانی میں۔ اور گدلے پانی کا نام بھی بتایا تھا کہ وہ کون کون سی جگہ پہ کہاں ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، موسٹ پرابلی انڈین سی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو وہاں پہ گدلا پانی ہوتا ہے، تو ان کو لگا کہ سورج جو ہے وہ کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ اب قوم ملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم سے ان کی جنگ ہوئی ہوگی اور انہوں نے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اس قوم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو وہ قوم جو ہے پھر ان کی محکوم بن گئی اور جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پر آ گئی۔ اب میں آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا، جیسے ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا۔ اب ذوالقرنین کوئی نبی بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غیر نبی بھی ہوں، جیسے الہام ہوتا ہو، کیونکہ ایسے شہد کی مکھی بھی ہے جس پہ الہام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، غیر نبی بھی ہو سکتے ہیں موسٹ پرابلی۔ اب اللہ عالم۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے مقدرت بھی حاصل ہے، مطلب تم نے فتح حاصل کر لیا اب اس قوم پر، اب چاہو تو تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو سزا دو، ان کو عذاب دو، یا چاہو تو تم ان کے ساتھ جو ہے نیک روش اختیار کرو اور حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا، اور ظلم سے مراد یہاں پہ کفر و شرک بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اسے عذاب دیں گے، ہم اسے سخت سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف جائے گا، رب کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ رب اس کو اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اور جو نیک عمل کریں گے، جو حقائق پر ایمان لائیں گے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، اور اپنے معاملے میں بھی ہم ان سے نرمی برتیں گے۔ یعنی جو حاکم قوم ہوتی ہے، جو جیسے جس نے فتح حاصل کی ہوتی ہے، فاتح جو قوم ہوتی ہے، تو وہ جو ٹیکس وغیرہ لیتی ہے اس میں بھی ہم ان کے ساتھ نرمی سے لیں گے، اور جو ان کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں فاتح قوم کے، محکوم قوم سے، اس میں بھی نرمی برتیں گے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، جو لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو ہے جب وہ مغرب میں کرتے ہیں فتوحات، تو وہاں تک پوری جو ہے یہ مغرب کی فتوحات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ان کی فتوحات ہوتی ہیں وہ مغرب کی طرف ہوتی ہیں۔ اب میں آگے پڑھی ہوں ترجمہ۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ اب یہ جو مہم ہوتی ہے وہ ایران کے ایسٹ کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ مشرق کی طرف ہوتی ہے، پہلے مغرب کی طرف ہوتی ہے پھر مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں، یعنی مشرق کی انتہائی سرحد تک، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، مشرق کی انتہائی سرحد پر۔ تو اب یہ مشرق کی انتہائی سرحد پر
تاریخی طور پر اب یہ سارے صاحب کا ملا کے ہی بتا رہی ہوں، تاریخی طور پر جو ہے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صرف مکران تک کا علاقہ اس میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پہ ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پہ کھڑے ہوں اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ مطلب وہ ایسی قوم ہوتی ہے، شاید وحشی اور قبائلی قوم ہوتی ہے جس پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی دھوپ سے بچنے کا مطلب جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا، مطلب ان کو چھت بنانے کا فن نہیں آتا۔ وحشی قبائلی قوم ہوتی ہے جس کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا ہوتا ہے، یعنی ایک دیوار جیسے ایک خالی پلاٹ میں کھڑی ہے تو ایک سائڈ ایک گھر تمہارا ہے، یہ سائڈ تمہارا ہے گھر کا، یہ گھر میرا ہے دوسرا سائڈ، چھت بنانے کا فن ان کو نہیں آیا ہوتا ہے۔ آگے پر ترجمہ پڑھی ہوں۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی وہ وہی معاملات کرتے ہیں جو پہلی قوم کے ساتھ کیا، یعنی جو ظالم ہوتے ہیں، کفر و شرک والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سخت معاملات کرتے ہیں، ان کو سخت عذاب دیتے ہیں، اور پھر جو مطلب ان کو عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری مہم ہوتی ہے جو مشرق کی طرف جاتی ہے، مکران تک۔ اوکے، اچھا اب میں آگے پڑھی ہوں ترجمہ۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اب انہوں نے یہ تیسری مہم جو ہے وہ شمالی علاقے کی طرف کی، شمالی علاقے یعنی نارتھ آف ایران کی طرف انہوں نے جو ہے وہ تیسری جو ہے مہم کی، اور یہ بھی جو ہے وحشی قبائلی لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو تیسری مہم تھی، اچھا یہاں تک، اچھا میں عربک اس کا پڑھتی ہوں۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، تو جب یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا، دو سد کے درمیان جا پہنچا، یا دو دیواروں کے، دو پہاڑوں کے درمیان جب وہ جا پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی، یعنی کہ ان کو ایک قوم ملتی ہے وہاں پہ جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی ہے، اور ان کی زبان ایسی ہوگی، وحشی قبائلی قوم تھی تو ان کی زبان ایسی ہوگی جو سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ تو ان کی زبان تو مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، لیکن کسی طرح سے وہ اپنا مطلب جو ہے ذوالقرنین کے آگے رکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ہم تجھے کوئی ایسا ٹیکس دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ تو یاجوج اور ماجوج کے ادھر فٹ نوٹس آ رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہی ہوں فٹ نوٹس۔ یاجوج اور ماجوج سے مراد ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں، شمالی مشرقی یعنی نارتھ ایسٹرن، جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت کرانا حملے کرتی رہی ہے۔ آپ اس کو میپ دیکھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو ہے نا نارتھ ایسٹرن کون سی ایسی قومیں ہیں، اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ، یعنی ایشیا کے نارتھ ایسٹرن کون سے ممالک ہیں، کون سے علاقے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے میپ میں، ٹھیک ہے، اور مطلب موسٹ پرابلی چائنیز اور یہ سب آپ کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ حزقیل کے صحیفے میں، یعنی موسٹ پرابلی یہ اہل کتاب کا کوئی صحیفہ ہے، باب 37 38 39 اسے کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ توبالسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ رک کے جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ آر احمد صاحب نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، سام، حام اور یافز۔ تو یہ یافز کی نسل سے جو ہے یہ قوم جو ہے یاجوج ماجوج، ان میں سے جیسے ان کے ایک بیٹے ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے توبال، تو وہاں سے جو ہے یہ بالٹک سی وغیرہ نکلے ہیں اور یہ سب، تو یافز کی نسل میں سے جو ہے یہ یلو ریسز ہیں بیسیکلی۔ اب میں آگے پڑھ رہی ہوں فٹ نوٹس۔ اسرائیلی مورخ یوسفوس ان سے مراد سیتھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحرہ اسود یعنی کہ بلیک سی، اسود مینز موسٹ پرابلی بلیک، کے شمال اور مشرق میں، نارتھ اور ایسٹ میں واقع تھا۔ جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے، ٹھیک ہے، موسٹ پرابلی بحر خزر جو ہے کیسپین سی کو کہتے ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا۔
تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے نا ماجوج کوکیشیا یعنی وہی جو ماؤنٹینیس ریجن ہے نارتھ آف اس میں، جس میں آذربائیجان اور جارجیا ارمینیا یہ سارے علاقہ آتے ہیں، ساؤتھ صدرن ایشیا جو ماؤنٹینیس رینج ہے جس میں یہ لوگ بیسیکلی پہاڑوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ وہی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بحر خزر کے قریب، موسٹ پرابلی بحر خزر آپ دیکھ لیجیے گا، کیسپین سی کو بولتے ہیں موسٹ پرابلی، اللہ فارگیو می فار مسٹیکس۔ تو وہاں پہ جو ہے وہی پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی پہاڑوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں ان دونوں سطح کے درمیان کو، دو پہاڑوں کے درمیان کو قوم ملی۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، یاجوج ماجوج کا قصہ کا ذکر جو ہے قرآن میں، کا جو ذکر ہے قرآن میں دو جگہ آتا ہے، یہاں پہ اور ایک سورہ انبیاء میں جو 21 نمبر کی صورت ہے۔ تو وہ کسی طرح سے ذوالقرنین کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہماری زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہم تجھے کوئی ایسا ٹیکس یا سالانہ خراج ہم تمہیں دیتے ہیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دو۔ تو آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعنونی فی قوت، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میرے رب نے جو مجھے خیر دی ہے، وہ تم جو مجھے آفر کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، یعنی تم مین پاور سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ اب جب انہوں نے لوہے کی چادریں منگائی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ خلا کو اس نے پاٹ دیا، مطلب چادریں رکھیں لوہے کی، تو اب پھر بولا لوگوں سے کہ اس کے نیچے اب ان چادروں کے نیچے، لوہے کی چادروں کے نیچے آگ دہکاؤ۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یعنی کہ جو ہے وہ جب یہ دیوار جو ہے وہ تعمیر کر دیتے ہیں، مطلب یہ جب لوہے کی سلاخیں جو ہے وہ سلاخیں کہہ رہی ہوں، چادریں لگا دیتے ہیں، تو اس کے نیچے کہتے ہیں کہ آگ دہکاؤ، اور جب وہ سرخ ہو جاتی ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور میں اس کے اوپر وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ یعنی کہ ری انفورسڈ کنکریٹ سے بھی 10 گنا مضبوط یہ دیوار ہوتی ہے، اور اس دیوار کے جو ہے ڈائمنشنز کو اس طرح سے کہ 50 میل لمبی ہوتی ہے، 29 فٹ اونچی ہوتی ہے، اور 10 انچ جو ہے وہ 10 فٹ چوڑی ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیوار کے آثار تو وہاں پہ مطلب اب یہ دیوار ادھر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے آثار جو ہے وہاں پہ وہ موجود ہیں۔ اب میں آگے پڑھی ہوں ترجمہ۔ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا، یعنی اس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی ذوالقرنین کے سب پورا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کی، اب دیکھیں بندہ مومن کا کردار ہے نا، تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، مگر جب رب کے وعدے کا وقت آئے گا، قیامت کے وقت کا اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت کے وقت تو جو ہے ظاہر ہے کہ یہ دیوار گر جائے گی، ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے اس کا ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اس دیوار کو ختم کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اب میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور قیامت کا جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ اس کے قریب آ کے جو ہے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو پیوند ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ آگے میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ تفسیر یہ ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح، اچھا اس سے مطلب اس کے فٹ نوٹس کیا ہے؟ مراد ہے قیامت کا دن۔ ذوالقرنین نے جو اشارہ قیامت کے وعدہ برحق کی طرف کیا تھا، اس کی مناسبت سے یا آیات کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا۔ مطلب اس وقت جو ہے مطلب یہ ساری ریسز جیسے ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز، موسٹ پرابلی یلو ریسز ہوں گی یاجوج و ماجوج کی، اور جیسے حدیثوں میں ہے کہ سمندر کا پانی پی جائیں گی، اور یہ لوگ اگر دیکھا بھی جائے تو ہر چیز یہ لوگ
بلی کتا مطلب سانپ بچھو سب کھا لیتے ہیں. تو موسٹ پرابلی جو ہے یہ اور یہ تعداد میں بھی مطلب زیادہ ہوں گے. ان کا قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، یہاں پہ بھی اور سورہ انبیاء میں بھی، آپ دیکھ لیجئے گا. اور سور پھونکا جائے گا، مطلب یہ قیامت سے پہلے جو ہے یہ آئیں گے اور اس طرح سے ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. تو اور وہ دن ہوگا جب جہنم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے لائیں گے، اور اسپیسیفائی کیا کون سے کافروں کے سامنے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے. نا جب نصیحت آتی تھی، قرآن ان کے سامنے آتا تھا، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اس کو بالکل اندھے بنے ہوئے تھے. ڈنٹ ریلی کیئر ٹو فالو اٹ، رائٹ. جیسے اب ہم مسلمان ہیں، اسرار احمد صاحب نے کہا جیسے مسلمان کہنے کو آفیشلی ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اگر ہم اس طرح کی پرسنالٹی ہیں تو ہم کافر ہیں. کہ مطلب ہمارے سامنے قرآن آ رہا ہے لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اس کی طرف غور نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے، اس پر عمل کرنے کی کوئی ہم کوشش نہیں کر رہے، بلکہ اس کو سننا بھی گوارا نہیں کر رہے، اور سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کون سا مطلب کون سے لوگ کافر ہوتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. جزاک اللہ فار لسننگ. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو پسند آتے ہیں میری ویڈیوز، اور لائک کر دیجئے گا. اور اگر آپ چاہیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اس کو ضرور شیئر کریے گا. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.